معزز سامعین گرامی قدر، ذکر الہی اور قرآن پاک کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور 21ویں طاق رات کو اس بات کو بھی رکھا تھا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر ہونے کا اعزاز اگر حاصل ہوا تو قرآن پاک کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اور اس رات کے صرف اکیلی رات کے قیام کے بارے میں بھی حدیث صحیح موجود ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو صرف اس ایک رات کا قیام یعنی 8 رکعت تراویح پڑھ لے گا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن وہ ملے گی کب؟ جب آپ ان 10 کی 10 راتوں میں عبادت کریں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے۔ اور قرآن پاک کے ثواب کے حوالے سے اور اس کی اثر پذیری کے حوالے سے چند گزارشات کو ہم آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کتاب ثواب بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے، اور اس کے اندر اثر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو عاجز آ گیا، یعنی اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ وادی عتیق وادی بطحان سے 2 موٹی تازی اونٹنیوں کو ہانک کے لے آئے۔ کیا اس بات سے عاجز آ گئے ہو؟ صحابہ حیران رہ گئے، یہ کیسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے اور قرآن پاک کی صرف 2 آیات کو سیکھ کے سمجھ کے آ جائے 2 اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ 2 اونٹنیوں کی جو ٹرانسلیشن آپ خود سمجھ لیجئے، یا تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کر دی گئی، یا وہ ذبح کر کے لوگوں میں قربانی کی نیت سے بانٹ دی گئی، یا ان کی مالیت اور ان کی قدر و قیمت کے حساب سے آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا گیا، یا ان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ذبح کرتے وقت جو ثواب ملتا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا۔ یہی اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جتنی آگے 2 حدیثیں آئیں گی ان کے بھی مطلب یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا مسجد میں جا کے 2 آیتیں سیکھنے کا اجر و ثواب 2 کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی اپنے گھر آئے اور 3 اونٹنیاں پائے موٹی تازی، تو ہر شخص یہ خواہش کرنے لگا کہ ہم اپنے گھر اونٹ، ایک محبوب قسم کا مال تھا عربوں میں، تو رسول اللہ ان کو اس مال سے سمجھایا کرتے تھے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میں گا رہا ہوں تو 3 اونٹنیاں عرب کے مطابق۔ آج کے مطابق تم میں سے، آج کی اگر ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کی جائے تو تم میں سے کون چاہتا ہے کہ گھر داخل ہو 3 لینڈ کروزریں کھڑی ہوں، 3 ہونڈا اکارڈ کھڑی ہوں، 3 بہترین سواریاں کھڑی ہوں؟ کون چاہتا ہے؟ ایمانداری سے کوئی خطیب آپ کے سامنے اگر یہ بات کہے گا آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ گھر جائیں تو آپ کو 3 لینڈ کروزریں مل جائیں؟ ہر بندہ کہے گا ہم چاہتے ہیں، لا محالہ۔ اور اس دنیا کے مال کو بھی چاہنا حلال طریقے سے کوئی عیب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کلیہ بتایا۔ وہ پہلا کلیہ بھی آسان ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہے، صرف 2 آیتیں سیکھنا مسجد میں آ کے، مسجد کی وہاں پہ شرط ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی قیام میں کھڑا ہو جائے اور 3 آیتوں کا قیام کر لے، یہ 3 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے گھر آ کے۔ 4 تو 4، 5 تو 5، 6 تو 6، اور 10 پڑے گا تو 10۔ کن سے؟ آج کل کی، اگر آج کل بھی وہ صرف اونٹنیوں کی قیمت لگا لی جائے تو ان سے بہتر ہے قیام میں صرف 10 آیات کا پڑھنا۔ اور تیسری حدیث، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول آج مجھے بڑا نفع ہوا، اور بالعموم جو چیز دگنی قیمت پہ بک جائے اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو کئی گنا نفع ہوا، یعنی 2 روپے کی چیز 4 کی نہیں بکی، 2 روپے کی چیز 20 کی بکی، 40 کی بک گئی، ایک زیادہ نفع ہوا۔ تو وہ اونچی سے آ کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع ہو گیا اللہ کے رسول مجھے آج اتنا نفع ہوا کاروبار میں، تجارت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور ان صحابی کو سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ایک جملہ کہا یہ دنیا کی جو تو نے سب سے زیادہ نفع مند تجارت کی ہے، مفہوم یہ ہے اس سے بہتر تجھے تجارت نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے. کہا تو اللہ کے کلام کی 10 آیتوں کی تلاوت کر، اس تجارت سے بہتر تیری اللہ کے ساتھ تجارت ہے. کلام اللہ کو ہم نے حقیقی معنوں میں کچھ سمجھا نہیں، اور نہ اس کے ثواب کا، اس کی اہمیت کا، اس کی اثر پذیری کا، اس کے مطالب کا، اس کے مفاہیم کا. اتنا مؤثر قرآن ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اور کبھی کہہ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اور پھر کہا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. رسول اللہ، یہ سچا واقعہ ہے، رسول اللہ ان آیات کی اس ردم سے تلاوت کر رہے تھے کہ تلاوت کرنے کے بعد جب سجدہ کیا تو مکہ کے مشرکین بھی سجدہ ریز ہو گئے. یہ کلام اللہ ایسی تاثیر والی کتاب ہے، لیکن تاثیر ملے گی کس کو؟ جو سمجھ کے پڑھے گا. آپ کو کیا پتا اللہ کیا ہے کہہ رہا ہے؟ تو پھر آپ اس تاثیر کو، اس ذائقے کو، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم. اور جو قرآن اللہ کے رسول پہ نازل ہوتا ہے، جب مسلمان سنتے ہیں اور جب لوگ سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تاثیر ایسی ہے کہ جن بھی اگر سن لے تو وہ کہتا ہے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، ان جیسی آیات تو کبھی سنی نہیں، اس جیسا کلام تو کبھی سنا نہیں. عتبہ بن ربیعہ، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اکیلا موضوع بڑا طویل ہے. عتبہ بن ربیعہ کو قریش مکہ نے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کچھ بارگیننگ کر لو، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا. کچھ گیو اینڈ ٹیک کرو، کوئی اس کی مان لیتے ہیں، کچھ اپنی منا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات حامیم سجدہ کی، فصلت کی تلاوت کرنا شروع کی. وہ عتبہ بن ربیعہ سمجھدار بندہ تھا. وہ واپس جا کے قریش مکہ کو کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ ہی کو گواہ بنا کے، کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات بھی نہیں ہے، یہ یقیناً رب تعالیٰ کا کلام ہے. بہتر یہی ہے اس کے اوپر ایمان لے آئیں. لیکن ضد تھی، ہٹ درمی تھی. رات کو اٹھ کر اس کلام پاک کی آپس میں طے کرتے تھے، سننا ہی نہیں، کانوں میں انگلیاں دے دینی ہے، سننا ہی نہیں. لیکن راتوں کو اٹھ کے تلاوت سنتے تھے، دل پہ اثر ہوتا تھا. صبح اپنے کنبے قبیلے کو چہرہ دیکھتے تھے اور اپنی ضد پہ اڑ جاتے تھے، اثر پذیری بھی ہے. آپ کے سامنے آیت رکھی، یہ قرآن اگر پہاڑوں کے اوپر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو انسان بھی اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اثر پذیری کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اسید بن خضیر، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں رات کے پچھلے پہر. اچانک قرآن پاک کی تلاوت میں جب مستغرق ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے. پاس یا بیٹا سو رہا ہے، گھبرا جاتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹانگ یا کو نہ لگے، تلاوت روک دیتے ہیں. جب وہ تلاوت روکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا جو ہے بدکنا بند ہو گیا، اپنی جگہ پہ پھر کھڑا ہو گیا. آپ پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی تلاوت میں مستغرق ہوتے ہیں گھوڑا پھر بدکنا شروع کر دیتا ہے. یہ 2-3 مرتبہ ہوتا ہے. آخری مرتبہ غور کرتے ہیں کہ یہ گھوڑا بدکتا کیوں ہے. آنکھیں اٹھتی ہیں، جب وہ تلاوت میں مستغرق ہوتے ہیں تو گھوڑا جب بدک رہا ہے، ادھر ادھر نظر ڈالی، آسمان پہ نظر ڈالی. ایک چھتری ہے، چھتری نما ایک چیز ہے، ایک ٹکڑا سا ہے چھتری نما، اس کے اندر دیے سے ٹمٹما رہے ہیں.
ہاں سمجھ آ گئی، اس وجہ سے گھوڑا بدکتا ہے، تو تلاوت چھوڑ دی، وہ چھتری اوپر جانا شروع ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے سارے کا سارا ماجرا پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، اے اسید، اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو مدینے کا ہر شہری آسمان سے اترنے والے ان فرشتوں کو دیکھ لیتا جو تیری تلاوت سننے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ یہ امتی ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کی آیت ہے، کوئی شخص رات کے پچھلے پہر تلاوت کرے، قرآن پاک کو کھولے پڑھے، فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں کیا کرو۔ ثابت یہ ہوا کہ قبرستان میں تلاوت نہیں کرنی، کہاں کرنی ہے؟ گھروں میں کرنی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح کہ کوئی قوم مسجد میں آ کے تلاوت نہیں کرتی، ان کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں، اطمینان دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، ان کے ثبات قلبی کے لیے، اور ان کو یہ بات کہنے کے لیے کہ اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ جاؤ، کھڑے رہو، قائم رہو۔ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں اگر آپ تلاوت کریں گے۔ قرآن پاک کی اس سورت کے اندر تنزل الملائکہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں۔ جس کتاب کے نزول کی وجہ سے قیامت تک اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس کتاب کی تلاوت پہ فرشتے نہیں اترتے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو بندہ تلاوت کرے گا فرشتے آج بھی نازل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آواز کسی نبی کے منہ سے کلام اللہ کی ہے۔ اور ایک عام فہم حدیث آپ کے سامنے رکھا ہوں، کلام اللہ کو دیگر مخلوق کے کلاموں پہ وہ فضیلت حاصل ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کو مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے۔ وظیفے کریں، یہ بھی وہی ہے، لیکن یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ کتاب ہے، یہ قرآن، اس کی تلاوت، اس کو پڑھنا اللہ کا قرب تلاش کرنے کے ایسا ہے کہ اگر چند حدیثیں ہی سمجھ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عام فہم انداز میں ایک بات سمجھائی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ کیوں سمجھائی ہے؟ تاکہ آپ اور میرے جیسا عام فہم بندہ بھی جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی بات سمجھ لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، اور یہ رسی اللہ نے آسمان سے لٹکائی ہوئی ہے، کہاں تک؟ زمین تک۔ اور یہ رسی لٹکا دی ہے زمین تک، مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو وہ اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی بات کافی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن نہیں، رسول اللہ نے پوری سمجھائی کہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے گی۔ رسول اللہ نے کہا پھر یہ کلام اللہ جو رسی ہے اللہ کی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ لٹکا دی، یعنی یہ مصحف تمہیں دے دیا، تو اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا مخلوقات میں سے اس بندے کے ہاتھ میں ہے جو اس سے جڑ جائے، جو اس کو پکڑ لے، جو اس کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ یہ صحیح حدیث ہے، جو بندہ قرآن پاک کو پکڑ کے اس کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو زبانی یاد ہے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس نے اس رسی کو پکڑ لیا ہے جس کے دوسرے سرے کے اوپر رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ کنیکشن آپ کو شاید اب بھی سمجھ نہیں آیا، رسول اللہ نے تو سمجھا دیا۔ اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کی بات سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں قرآن کھولتا ہوں تاکہ میرا رب میرے سے کلام کرے، اور میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنے رب سے کلام کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اثر پذیری کے حوالے سے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اگر اس کے اوپر بھی بس ہوتا تو اہمیت پتہ ہی, لیکن نہیں, یہ اتنی عظیم کتاب ہے. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن کی تعلیم لیتا ہے, وہ بھی بہترین ہے. صرف دینے والا بہترین نہیں ہے, صرف دینے والا بہترین نہیں ہے, تعلیم لینے والا بھی بہترین ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ایک ایسا علم ہے, اللہ کی قسم. حقیقت بات یہ ہے, علم ما قال اللہ اور ما قال الرسول ہے, یہ اصل ہے. باقی لوگوں کی بات آپ کو جو مرضی اٹریکٹیو لگے, میں آپ کو دین کی اصل بتا رہا ہوں. میری بات بھی, کسی کی بات بھی, اصل علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ نے فرمایا. وما سوا ذالک وسواس الشیاطین. اس کے علاوہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اکثر باتیں شیطان کے وسوسے ہیں. اور اسی لیے اس کتاب کی وجہ سے اور اس کلام اللہ کی وجہ سے رسول اللہ نے عالموں کی جو فضیلت بیان کی, آپ سن کے حیران رہ جائیں. رسول اللہ نے کہا عالم کی, عالم کون ہے؟ جو اللہ کے قرآن کا عالم ہے, جو رسول اللہ کے فرمان کا عالم ہے, اس کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے, اللہ اکبر, جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے عام بندوں پہ ہے. اس عالم کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں انجینئرنگ کی وجہ سے, MBBS کی وجہ سے, میتھمیٹکس کی وجہ سے, فزکس کی وجہ سے, کیمسٹری کی وجہ سے. آج کل بعض نام نہاد جہال ان علوم کو, جو معلومات ہیں جو اصل علم نہیں ہے, ان فیلڈز کو بھی عالم کے درجے پہ لے کے جانا چاہتے. ان فیلڈز کے علماء کی وہ فضیلت نہیں ہے. قرآن اور سنت کے عالم کی یہ فضیلت ہے, اور ایک حدیث نہیں ہے, یہی کافی ہے ویسے سمجھانے کے لیے. لیکن یہ بھی کہا کہ جس طرح ستاروں میں سے تمہیں 14ویں کا چاند اچھا لگتا ہے, اس طرح عابدوں کے اوپر عالم کی فضیلت ہے. وجہ کیا؟ ایک عالم. اور یہ حدیث صرف اس موضوع پہ جو فضیلت علم ہے, یہ ایک لمبا طویل موضوع ہے, لیکن یہ علم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. ایک عالم کی تعلیم سے ہزاروں عابد پیدا ہوتے ہیں, اور رسول اللہ کی حدیث ہے مجھے عابدوں سے بہتر مفہوم ہے, مجھے عابدوں سے بہتر عالم مطلوب ہیں. اور رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو کہا تھا جو کوئی مسجد میں آ جائے, اللہ کی قسم میرا اور آپ کا طرز عمل بھی یہ ہونا چاہیے, یہ بھی وصیت ہے, جو کوئی مسجد میں آ جائے اس کو ویلکم کیا جائے اور اس کو خوشخبری سنا دی جائے کہ اس نے رسول اللہ کی وصیت پہ عمل کیا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو مسجد میں آ جائے اور اس کو یہ علم کی شمع, یہ جو قرآن اور حدیث کا نور ہے, اس کو بتاؤ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت عطا ہے. قربان جائیں صحابہ کے اوپر, انہوں نے بھی دین کے ابلاغ کو پوری طرح امت تک پہنچایا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے اور مسجد النبی سے باہر نکل گئے اور بازار میں جا کے اعلان کرنے لگے, او لوگو, مسجد النبی میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. پورا بازار دوڑتا ہوا مسجد النبی کی طرف چلا آیا. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں, وہ ادھر ہی کھڑے رہے. کچھ دیر بعد دیکھا کہ کچھ لوگ واپس آ گئے. اے ابو ہریرہ, آپ تو کہہ رہے تھے رسول اللہ کی وراثت مفت میں تقسیم ہو رہی ہے, جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے لے لے, ہم گئے ہیں وہاں پہ تو کوئی مال دیکھا نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا قرآن کا کوئی حلقہ موجود تھا جو قرآن پڑھا رہا تھا؟ جی ہاں. درس تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا؟ جی ہاں. نیکی کی بات ہو رہی تھی؟ جی ہاں. یہی رسول اللہ کی وراثت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وصیت کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے رسولوں کے اور نبیوں کے وارث علماء ہیں. آج معاشرے میں طالب علم کو, طالب دین کو, عالم دین کو لو سٹینڈرڈ اور لو پروفیشن سمجھا جاتا ہے. کچھ ایسے کم عقل ہیں. گزشتہ دنوں ایک شخص مجھے کہنے لگا علماء میں سے
کوئی ایک عالم بتائیے جس کو میتھمیٹکس آتا ہو. جواب میں نے کچھ اور دینا تھا کہ علماء کے لیے میتھمیٹکس کا آنا مطلوب ہی نہیں ہے، لیکن صرف دلیل کے طور پہ میں نے کہا یار آپ کیسی بات کرتے، علماء میں انجینئر بھی ہیں. کہتا کوئی ایک انجینئر بتا دیں. ان کے نزدیک علماء انجینئر ہونے چاہیے. جو پروفیشن ہے علم دین کا، اگر آپ سنیں حیران رہ جائیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. جو بندہ علم، پہلی بات کیا ہے، پہلی بات سمجھ لے، علم صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے. باقی ساری معلومات ہیں، ان کو حاصل کرنا جائز ہے، درست ہے. معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے، آسانیوں کے لیے اس نیت سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان امت کو فائدہ پہنچے گا، ثواب بھی ہے، ثواب بھی ہے. لیکن وہ علم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی ہیں، وہ صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے اس قرآن پاک، اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. جو بچہ جس کو طہارت کے مسائل نہیں پتا، بڑا ہو بوڑھا ہو، جو کوئی بھی اپنے گھر سے اس نیت سے مسجد میں آ رہا ہے، یا کوئی شخص کہیں سے بھی قرآن پاک کی ایک لفظ، حرف، چاہے اس کی تجوید، چاہے اس کی قرات، چاہے اس کی تلاوت، چاہے اس کی ترجمہ سمجھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، صحیح حدیث ہے فرشتے اس کے اوپر اپنے پروں کو کر لیتے ہیں، اور بعض روایات میں اس کے پیروں کے نیچے رکھ دیتے ہیں. ایک فرشتہ، دو فرشتے، تین فرشتے نہیں. رسول اللہ نے کہا جو قرآن پاک اور اس دین کی تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک ایک دوسرے کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے اس کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں. آپ کو علم کی اور عالم دین کی قدر و منزلت کا اندازہ، اور دین کے طالب علم کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے. اس کتاب کی وجہ سے یہ مقام بلند ملا، یہ مقامات ملتے ہیں تو اس کتاب کی وجہ سے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، صحیح حدیث ہے، میرا کیا مفاد ہے. جو بندہ صرف طلب علم کے لیے اس قرآن کو، آپ اپنے گھروں سے تراویح پڑھ نہیں آیا نا، قرآن سن نہیں آیا نا، درس سن نہیں آیا نا، آپ کو مبارک ہو. اللہ کی قسم آپ کو مولوی کی دعا کرنی چاہیے، ہر نیکی کا کام کرنا چاہیے، لیکن آپ کو مولویوں کی اور علماء کی دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں. صرف آپ اس رستے پہ اگر چل کے آگے ہیں، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، صرف فرشتے نہیں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، سبحان اللہ. مچھلیوں نے زمین دیکھی ہے؟ مچھلیوں کو کیا پتا زمین کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مچھلیوں کو کیا پتا زمین کے اوپر کون سی مخلوقات ہے اور مسجدوں کی طرف آ رہی ہے؟ لیکن اللہ نے ان کو وحی کی ہے، ان کی ودیت میں، ان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی دین کے طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کس چیز کی؟ مغفرت کی. اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے اوپر رحم و کرم کا نزول فرما دے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. آپ نے قرآن پاک کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو لا ریبہ ہے نا، اس کو بھی میں نے اور آپ نے نہیں سمجھا. اس سے قبل صرف مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں گا، ہم قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کے بھی پڑھیں فائدہ ہے، شفا کی کتاب سمجھ کے بھی پڑھیں فائدہ ہے، لیکن اگر کلام اللہ سمجھ کے پڑھیں تو زندگی بدل جائے. کلام اللہ ہے. امام مالک رمضان کا مہینہ آتا تھا، فتووں کے رجسٹر، اپنا دفتر بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے. سارا دن قرآن پڑھتے تھے، حتیٰ کہ کوئی سوال کرنے والا سوالی آتا، بیٹھ جائیں، کوئی سوال کرنے والا سوالی آتا تو اس کو کہتے کہ رمضان میں ہم سوال و جواب بھی نہیں کرتے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے.
آپ نے بہت سی روایات سنی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کے لیے نہیں ہو۔ آپ نے یہ روایت سنی ہے نا کہ قرآن پاک کم از کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ یہ روایت صحیح ہے، اس کا معنی اور مفہوم جو معاشرے میں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یار 10 پارے ایک دن میں بس پڑھنے چاہیے۔ اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا تم نے زمین کی پشت کے اوپر ایسے بندے کو شہید کیا ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یہ ہمارے جتنے امام گزرے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور 10 پاروں کی جو بات ہے وہ یہ تدبر، فہم اور غور و فکر کے ساتھ ہے کہ اگر پورا غور و فکر کر کے پڑھنا ہے تو 10 پارے پڑھنے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے جن علماء کو شرح صدر دیا ہوتا ہے وہ پورا قرآن بھی فہم و تدبر کے ساتھ ایک دن کے اندر پڑھ لیتے ہیں، ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 6 پارے ایک ایک رکعت میں پڑھتے ہیں۔ میں ماضی کی باتیں کیا کروں؟ شاید آپ کو لگے یار اللہ کی قسم جب قرآن زبان کے اوپر جاری ہو جاتا ہے نا تو قرآن پڑھنے والے 8-9 گھنٹے میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن پاک۔ اور ہر بندے کے پاس دن میں اتنا ٹائم فارغ ضرور ہوتا ہے کہ وہ پورا قرآن پاک بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ میں پرانی بات نہیں کرتا، آج سے صرف 25-30 سال قبل تک حافظ محمد گودلوی، مولانا عبد المنان وزیر آبادی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا عبداللہ غزنوی، زیادہ دور کی بھی نہیں مثال دیتا، یہ گجرا والا، یہ گوندلا والا، جب تک حافظ محمد گوندلوی زندہ رہے ہر روز 10 سپاروں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ اور پیچھے یہ نہیں کہ مقتدی نہیں تھے ہوتے، پیچھے 10 پارے سننے والوں کی بھی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ کیا تعلق استوار کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا ہے، قرآن پاک کو سمجھیں، اس کی اثر پذیری اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کی تلاوت کریں۔ اور چارٹ کے اوپر تو ہم نے لکھ کے لگایا کم از کم 1 پارہ، لیکن اللہ کی قسم ہر بندے کے پاس اتنا وقت ضرور ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس پوری زندگی بھی اگر وہ چاہے کہ میں نے یہ جو ذکر کی فضیلت ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت سٹرگل نہیں ہے، یہ صرف یادداشت ہے۔ کیا یاد؟ یہ ہے کہ جو ہی فارغ ہوا، یہ کاروبار کیا، یہ گیو اینڈ ٹیک ہو گیا، ختم ہوگی بات، تو زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ؟ کوئی محنت مزدوری لگ رہی ہے؟ کوئی سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے؟ جتنا قرآن پاک یاد کیا قل هو اللہ احد اسی وقت پڑھنا شروع کر دیا، کوئی محنت لگ رہی ہے؟ ایک دفعہ پڑھا 10 پاروں کا ثواب حاصل کر لیا، کتنی محنت ہے؟ یہ ذکر ہے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان جیسے ہی دنیاوی امور سے فارغ ہو اسی وقت دل میں اللہ کی یاد جاگ جائے، اسی وقت۔ اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی میں ہر روز 4 گھنٹے 5 گھنٹے انسان کے پاس آنے جانے، کاروبار میں آنے جانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور ادھر بیٹھ کے فارغ وقت گزارنے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے موبائل پہ ٹائمر لگائیے اور اس میں دیکھیے آپ کتنی دیر موبائل کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا آپ کر کیا رہے ہیں۔ ٹائمر رات کو بتائے گا آپ نے 3 گھنٹے موبائل استعمال کیا، 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے کے اندر ہر بندہ ہر روز 10 پارے پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ ہر روز آرام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، اور اس سے بہتر کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول کیا مطلب؟ یہ کہے گا اے اللہ یہ بندہ قرآن پڑھا کرتا تھا، اسے عزت عطا کر۔ اللہ اسے عزت کا تاج پہنائے گا، کہے گا اللہ یہ کلام اللہ پڑھا کرتا تھا، اسے مزید عطا کر۔ اسے خلت فاخرہ عطا کی جائے گی، کہے گا اللہ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، تیرا کلام پڑھا کرتا تھا، اس کو مزید عزت عطا کر۔ اللہ مزید عزت عطا کرے گا، وہ اللہ سے جھگڑا کرتا جائے گا، اللہ یہ پڑھتا تھا اس کو اور عطا کر۔ اللہ پھر کہیں گے اچھا یہ جتنا دنیا میں پڑھتا تھا پڑھنا شروع کرے، میں دینا شروع کر دوں گا۔ کرے پڑھنا شروع، پڑھو تو اللہ دے گا۔ اللہ کی قسم یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، جتنا اس دنیا میں پڑھتے ہو اتنا ہی اللہ قیامت کے دن کہے گا پڑھو
تمہاری آخری منزل وہاں پہ ہے جہاں تمہاری آخری آیت کا بریک لگے گا. میں دیتا جاتا ہوں, میرے خزانوں میں کمی آئے گی. اس لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جنت کے 100 بڑے درجے ہیں, 100 بڑے, اور نارمل درجے 6200 سے بھی زیادہ ہے جتنی قرآن کی آیتیں اللہ نے رکھے ہیں. کس کے لیے؟ قاری قرآن کے لیے. پڑھتا جا اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اور قرآن پڑھانے والوں کے لیے وہ اجر و ثواب الگ ہے, لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے, تبلیغ کے لیے اور پڑھنے کے لیے ڈالتے ہیں, ان کو خوبصورت خلت فاخرہ دی جائے گی. اے اللہ یہ ہمیں کیوں ملی؟ ہمیں تو کوئی بات یاد نہیں, نیکی کا عمل. تمہیں یاد نہیں ہے, تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم میں ڈالا تھا, یہ اس کا بدلہ ہے. قرآن پاک اللہ رب العزت کا ایک ایسا زندہ معجزہ, آپ حیران رہ جائیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ جب کہا گیا, آپ ایمانداری سے ذرا ایک چیز کے اوپر غور کرنا. پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا. کون سے پارے میں؟ کتنی آخر میں؟ آخری صورتوں میں جا کے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ترتیب ایک نزولی ہوتی ہے, ایک ترتیب توقیفی ہے. یہ جو آج کل ہم قرآن پڑھتے ہیں ترتیب توقیفی ہے جو رسول اللہ نے لگائی ہے. جبریل امین تلاوت کرتے ہی کہ نازل ایسے ہوا تھا لیکن پڑھنا ایسے ہے, اور صورتیں آگے پیچھے نازل ہوتی گئی. شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہ پاؤں, آسان کر کے سمجھاتا ہوں. صورتیں آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں, پہلے اقرا نازل ہوئی ہے, لیکن جب ترتیب توقیفی ابھی مکمل نہیں ہوئی, کچھ آیتیں اللہ نے نازل کی سورہ بقرہ میں, کچھ آیتیں نازل کی 11ویں سورت میں, کچھ آیتیں نازل کی 15ویں پارے میں. ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے پورے نازل ہو جانے کے بعد لگائی ہے. لیکن آج اگر اس ترتیب کو اٹھایا جائے, ایک سورت پڑھ لیں, دوسری سورت میں پہنچیں گے تو اللہ کہے گا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, یہ جو ایک سورت پیچھے پڑھ کے آئے ہو اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ. بات شاید سمجھ نہیں آئی. 11ویں سورت پہ پہنچو گے تو اللہ کہے گا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ, یہ جو پیچھے 10 گزری ہیں ان جیسی لے کے آؤ. جب 15ویں پہ پہنچو گے تو اللہ کہے گا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, اس جیسا قرآن لے کے تو آؤ, نہیں لے کے آؤ گے. یہ معجزہ ہے. اگر آپ کو ترتیب نزولی اور توقیفی سمجھ آ جائے تو قرآن پاک کے اسی معجزے کے اوپر آپ ایمان لے آئیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسید بن خضیر کا واقعہ ہے نا, وہ تو فرشتے نازل ہوئے. بعین اسی طرح کا ایک واقعہ شخص کے ساتھ اور پیش آیا, وہ سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, سیم ایسا واقعہ آیا. رسول اللہ نے کہا تھا وہ سکینت اتری ہے, سکینت اتری ہے. ہمیں ڈپریشن ہے, کیا پڑھیں؟ قرآن پڑھو. ایک بات یاد رکھیے گا, اپنی زندگی کے تمام تر مطالعے کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زندگی کے اندر جتنی مشکلات ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی حاجات ہیں, جتنی رزق کی بندشیں ہیں, جتنا کمانا چاہتے ہو, جتنے قرض اتارنا چاہتے ہو, جتنے گھر بنانا چاہتے ہو, 4 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز کو پکڑ لو تو مل جائے گی, چاروں کو پکڑ لو تو پھر اللہ تعالیٰ اور برکتوں کا نازل فرمائے گا. پہلی چیز قرآن پاک ہے. جو بندہ قرآن پاک کو پکڑ لے اس کو پھر رزق, بیماری, جادو, جنات, کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا پڑھنا اسے باقی عبادات کو مختصر کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ ایک بندہ 10 بارے روزانہ کی منزل پڑھتا ہے, وہ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, وہ نہیں پڑھ سکتا لا الہ الا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف قرآن پڑھتا ہے نا, تو جو قرآن نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے جتنی دعائیں کی ہیں, جتنی دعائیں کی ہیں وہ تو اللہ قبول کرتا ہی ہے, لیکن اس قرآن پڑھنے والے کو یہ بن مانگے مل جاتی ہیں. جو باقی لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ قرآن پڑھنے والے کو بن مانگے مل جاتی, بن مانگے.
اور دوسری بات ہے درود پاک. صرف درود پاک بھی اگر پڑھتے رہو تو سب کچھ مل جائے گا. صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 7 کلمے پڑھو، ہر چیز مل جائے گی. اور اکیلا استغفار بھی اگر کوئی بندہ کرے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہر چیز مل جائے گی. ان 4 چیزوں کو اگر آپ نے پکڑ لیا، یہ خلاصہ ہے دین کا، تو آپ کو ہر چیز ملے گی. اور ان میں سے کسی ایک کو بھی پختہ پکڑ لیا، پختہ پکڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے 100 دفعہ نہیں کہ صرف پھر اسی وظیفے پہ توکل کر کے باقی وظائف چھوڑ دو تو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. ابی ابن کعب کی حدیث جو درود پاک کے بارے میں، وہ اسی سے متعلق ہے. قرآن پاک میں جی یہ جی ثواب نہیں ہے، جی یہ نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات کے بارے میں کہا کرتے تھے. مسبحات، سبح یسبح، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان الذی اسری، یہ 7 صورتیں، حدید، جمعہ، تغابن، حشر، اسراء اور سبح اسم ربک الاعلی سورۃ اعلی. یہ جو بندہ پڑھتا ہے نا، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، ان 7 صورتوں میں صرف ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے. 1000 آیتوں کے برابر، 1000. کون سی ہے؟ اللہ کو علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ پڑھے، یہ صورتیں اس کی زبان پہ چڑھیں. قرآن پاک کے ہر صورت کے جو فضائل و مناقب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا کہ اس قوم نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا. یہ قرآن ہے جس کے ذریعے قوموں کو بلندی ملتی ہے، قوموں کو رفت ملتی ہے، قوموں کو عروج ملتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضرت عمر جیسا شخص حضرت بلال کو کہہ رہا میرا سردار، میرا آقا جو غلام ہے؟ یہ قرآن اور سنت کی وجہ سے ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ صبح جو جمعہ ہے، گزشتہ جمعے کے ساتھ وابستہ کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت اور استغفار کے حوالے سے. آج آپ کے لیے خوشی کی خبر ایک یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اب تراویح مسلسل ہوگی، اور اس کے بعد ڈاکٹر حبیب الرحمن ضیاء صاحب کا لیکچر ہوگا، اور انشاءاللہ 11:45 بجے کے قریب ڈاکٹر سبیہ الاکرام صاحب انشاءاللہ یہاں آئیں گے اور قیام اللیل اور وتر کی امامت کروائیں گے. آپ تمام احباب اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون کیا کیجئے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کیجئے، اور مسجد کا خاص طور پہ جو پورے کا پورا عمل ہے، آپ سب ساتھی ان کے لیے بھی دعا کیا کیجئے. وہ بیچارے دن رات تھک چکے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، تمام قاری حضرات کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، اس پورے عملے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب باہر میں دعا بھی کروائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.